اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں ایسے ایسے موجود ہوں، آپ کی زندگی بدل جائے، خوشیوں سے بھر جائے، اور جو لوگ جو ہے اپنی زندگیوں میں چینجنگ چاہتے ہیں نا، تو وہ میرے ولاگ کو فل واچ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے اپنی زندگی میں بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا اور شیئر کر دیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو جو ہے پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ اور پیار سے کامنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملا کرے آپ کے لیے اچھے سے اچھے ولاگ جو ہے میں لے کر آؤں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھیے، اپنی حفظ زبان میں رکھے، اللہ تعالیٰ پوری گھڑی سے بچائے سب کو، اور جو بھی آپ کی جائز عادت ہیں اللہ پاک سب جو ہے آپ کے حاجات پوری کریں، آمین ثم آمین۔ اور میں آپ لوگوں سے جو ہے نا آج استغفر اللہ کی میں نے سیریز جو ہے میں نے چلائی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر میں آپ لوگوں سے کبھی میں کچھ شیئر کر دیتی ہوں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے زیادہ تر میں استغفار کی ہی جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ولاگس شیئر کرتی ہوں، کیونکہ استغفار سے نا ہم نے بڑے بڑے میریکلز دیکھے ہیں۔ استغفار جو ہے اس کا ویٹ کرنے سے نا آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جیسے حالات آج کل کے ہو رہے ہیں نا، پہلے سے ہی بہت زیادہ خراب ہے، لیکن اب اور مزید جو ہے خرابی آ رہی ہے۔ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگ مہنگائیوں کی وجہ سے جو ہے نا خودکشیاں کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا ہے بچوں کو اسکول کی فیسیں کیسے بھریں، گھر کے جو ہے خرچے کیسے پورے کریں، بچوں کو کیسے پڑھائیں، کیسے کھلائیں، کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جو سربراہ ہوتا ہے، جو گھر کو چلا رہا ہوتا ہے نا پورا نظام، تو وہ جو ہے اپنا سر پکڑ لیتا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے نا ان سب چیزوں کو چلائیں۔ تو اتنی ٹینشن ہے ہر طرف، تو ان ٹینشنوں میں نا ہم ان ٹینشن سے، ان پریشانیوں سے ہم کس طریقے سے باہر نکل سکتے ہیں، کیا چیز اس وقت جو ہے ہمیں سکون دے، ہم ایسا کیا کریں۔ تو دیکھیں، اللہ کے کلام سے بڑی نا طاقت کسی چیز میں نہیں ہے۔ کچھ آپ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں، کہیں بھی آپ سکون ڈھونڈنے کی کوشش کریں، سکون آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے ذکر میں ملے گا، اور آپ کے کام جو ہے آسان ہوں گے صرف اللہ تعالیٰ کا ویٹ کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، جو کہ ہم جو ہے نا بھول جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں آج آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، میری جو کام کرتی ہیں میرے گھر کے اندر آنٹی ہماری جو آتی ہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، وہ بہت محنتی ہیں، بہت کام کرتی ہیں وہ، اور ان کا کام بھی بہت اچھا ہے، کہ ایسا ہے کہ لوگوں کو پسند آتا ہے ان کا کام۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے کام خود کر لیں، اور تنخواہ جو ہے کم سے کم دیتے ہیں۔ اب وہ جہاں پر جاتے ہیں ان کو سیلری اس طریقے کی نہیں مل پا رہی کہ جہاں وہ لگ سکیں، مطلب وہ اپنی جو ہے، پہلے ان کے پاس اتنی جابس تھی کہ وہ ہمیں ٹائم نہیں دے پاتی تھی، اب ان کا یہ ہو گیا ہے کہ وہ ڈھونڈتی ہیں لیکن ان کو نہیں ملتی۔ تو وہ سوچتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کس طریقے سے اپنے گھر کا خرچہ چلاؤں، وہ جو ہے، اور انہیں کے اوپر ساری ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کے ہسبینڈ، آپ کو پتہ ہے جیسے جب عورتیں نکلتی ہیں تو پھر ہسبینڈ اور بھی زیادہ نکٹو ہو جاتے ہیں، تو وہ بالکل بھی کچھ نہیں کرتے۔ لیکن وہ بیچاری جو ہے گھر سے نکلتی ہیں، محنت کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ کوشش کرتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکوں تاکہ ارن کر سکوں، اپنے بچوں کی شادیاں کروں، گھر کا خرچہ چلاؤں۔ لیکن وہ ان ساری چیزوں میں نا وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ ایک اوپر جو اللہ کے ساتھ بیٹھی ہے نا، ہم اس کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ ہم ہر چیز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا، ہم پیسہ کمانے کے پیچھے اتنا ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں جد و جہد کرنی ہے، ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں ہاتھ پیر چلانے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا، بس اللہ تعالیٰ آپ ہی کریں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے بھی مانگو اور تم محنت بھی کرو۔ دیکھو، دونوں چیزیں جب ساتھ انسان کرتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اس میں سمجھ لیں آپ کو وہ ملتا ہی ملتا ہے۔ آپ بھاگ دوڑ بھی کریں، آپ جد و جہد بھی کریں، آپ جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ ایفرٹ بھی کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے، کیونکہ ہر چیز کا جو ہے نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں وہ کام ہم نہیں کر پائیں گے، اور یا اس کام میں برکت نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے اسے آج ہی کہا، کہ میں نے کہا آنٹی آپ اتنی زیادہ پریشان رہتی ہیں تو آپ استغفار کیوں نہیں پڑھتی؟ آپ استغفار پڑھیں۔ میں ان سے ویسے نا شروعات میں ان سے کرتی ہوں، ہر وقت میں ان سے بات کرتی ہوں، میں ان سے کہتی ہوں آنٹی آپ نماز پڑھا کریں۔ کہتی ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، آپ صبح میں 6 بجے اٹھتی ہیں تو آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتی؟ اب تو فجر کی نماز جو ہے آپ نماز آرام سے پڑھ سکتے ہیں، 6 ساڑھے 6 بجے تک اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو
میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے اتنی زیادہ پریشان ہیں، آپ سوچتی ہیں اچھے رشتے آئیں پھر میں ان کی شادی کروں، ان کے جہیز کے لیے پریشان ہیں، تو اب استغفار جو ہے اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ وہ پڑھیں۔ آپ جو ہے آپ کو جب ٹائم ملتا ہے، جتنا ٹائم ملتا ہے آپ اتنے ٹائم میں استغفار پڑھیں، آپ دیکھیں آپ کو کام بھی مل جائے گا، سب سے بڑی بات آپ کو سکون ملنے لگ جائے گا۔ آپ کے نا جیسے ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں نا، اب کیا ہوگا، اب میرے پاس اتنے پیسے بچے، میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گی یا چلاؤں گا، اب میرے پاس جاب کا مسئلہ ہو رہا ہے، میری جاب نہیں مل رہی، کوئی بھی جتنی آپ کی ٹینشن ہے، اس ٹینشن میں نا لوگ خودکشیاں کرنے لگ گئے ہیں۔ بتائیں کہ گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، ہم بل کیسے ادا کریں، اتنے بل ہیں، ہم اپنے بچوں کو روٹی تو کھلا نہیں پا رہے، تو ہم بل کیسے دیں گے؟ تو ایک شخص کا میں آپ کو اسی میں ایک اسٹوری جو ہے شیئر کرتی ہوں کہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ شخص پریشان ہو گیا مہنگائی سے، اس نے کہا کہ میں اب نہیں جی سکتا، کیونکہ میں اس طریقے سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتا، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ تو وہ جو ہے نا ٹرین کی پٹری کے آگے جا کے کھڑا ہو گیا، بس کچھ ہی سیکنڈ رہ گئے تھے، کسی شخص نے آ کے اس کا ہاتھ جو ہے نا گھسیٹا، اور بس اس کی زندگی تھی اور اللہ تعالیٰ کو اس کو ایک اور موقع دینا تھا اور اس کو بچانا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، تم حرام کی موت جو ہے مرنے جا رہے ہو۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہوا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، مجھے بتاؤ کہ میں کس طریقے سے، یہ میں آپ سے سچی اسٹوری شیئر کرتی ہوں، میں آپ لوگوں سے کوئی جو ہے یہ ڈراموں کی یا کوئی ایسے اسٹوری نہیں، یہ سچا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جینا چاہتا، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے نا لوگوں نے بہت مطلب اتنی خودکشیاں، اتنے زیادہ اس طریقے سے ہم ہار مان لیتے، بالکل ہم تو بے بس ہے۔ دیکھیں انسان شروع سے بے بس ہے، آج مہنگائی ہے، کل کچھ ہے، کل کچھ مسئلہ ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے نا، نہ کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ ہم ہاتھ پیر چھوڑ دیں اپنے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ جو ہے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ استغفار کا ورد کریں۔ دیکھیں آپ کی سب سے پہلے آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی اور پھر آپ کے مسئلے حل ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ تو یقین کریں اس شخص نے نا کہا کہ چلو میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سچے دل سے بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم چاہے جھوٹے دل سے ہی پڑھ رہے ہوں، لیکن اللہ پاک تو ہمارے بس اللہ کہنے پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف کر دیتے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ہماری طرف جو ہے فوراً جو ہے ہماری طرف دیکھتے ہیں اللہ پاک، چاہے بندہ جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا اس شخص نے استغفار ان کے کہنے پہ، یہ نہیں کہ میں گناہ گار ہوں میں معافی مانگتا، نہیں، ایک شخص کے کہنے پہ اس نے کہا چلو میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے استغفار پڑھنا شروع کری اور پھر اسی شخص سے رابطہ کرا جنہوں نے بتایا تھا۔ تو ان سے کہا کہ آپ نے مجھے جو بتایا ہے نا، یقین کریں کہ میری تو ایسا لگتا ہے کہ کایا ہی پلٹ گئی ہے، میری زندگی بدل گئی ہے، میری ٹینشنیں ختم ہو گئی، اب مجھے اس بات کی ٹینشن نہیں ہوتی میرے بچے کیا کھائیں گے، میں جو ہے بل کیسے ادا کروں گا، میرے کام ایسے ہو جاتے ہیں مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اتنی پریشانی میں ہر چیز کی ٹینشن ہم نے اپنے اوپر سوار کری ہوئی ہے، ہم سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے نا آپ کے ساتھ بہت بڑی ہے، آپ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ٹینشن بہت چھوٹی ہے، یہ ہماری پریشانی نا بہت چھوٹی ہے، جو ہمیں کبھی کبھی پریشانیاں اپنی لگ رہی ہوتی ہیں بہت بڑی پریشانیاں ہیں، وہ ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو بہت چھوٹی پریشانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کتنی بڑی ہے نا۔ تو بولے اللہ تعالیٰ میں نے اپنی ٹینشنوں کو، اپنی پریشانیوں کو آپ کے حوالے کرا، اور بس اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کریں ہر چیز کو اپنے۔ اب اس وقت جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بہت ٹینشن میں، آپ سوچ رہے ہیں یہ کام یا میری طبیعت خراب ہے یا میرے بچوں کو رشتے نہیں ہو رہے یا کوئی بھی پریشانی لے کے آپ اس وقت پریشان ہو رہے ہیں نا، تو یقین کریں آپ اسی وقت میرے آپ ولاگ دیکھتے ہوئے آپ بولیں اللہ تعالیٰ بس میری پریشانیاں میں نے آپ کے حوالے کری ہیں، آپ کی ذات بہت بڑی ہے، آپ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ساری پریشانیاں جو ہے نا چٹکی میں ختم ہو جائیں گی، جب آپ کن فرما دیں گے نا سب ختم ہو جائے گا، تو اسی وقت آپ کو سکون مل جائے گا جب آپ اللہ کے حوالے کر دیں گے اپنی ساری پریشانیوں کو۔ اور استغفار کا ورد کریں، استغفار کبھی نہیں چھوڑیں اپنی زندگی میں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ 7,000 بار یہ تو بہت ہے، نہیں پڑھ سکتے نا،
تو 3000 بار پڑھ لیں، 2000 بار شروع کریں گی نا، شروع کرتے کرتے آہستہ 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 میں نے بھی اسی طریقے سے کیا۔ میرے بچے ہوتے مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھے ہیں، وہ گھر بھی پھیلاتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ شاید یہ استغفار کی برکت سے ہی نا کہ میرے بچے ماشاء اللہ سے اتنے سمجھدار، حالانکہ چھوٹے ہیں لیکن اتنا سمجھدار ہو گئے ہیں کہ مجھے نا اتنا کام نہیں کرنا پڑتا اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں جو ہے اپنا گھر جو ہے صاف کر لیتی ہوں، اپنے کام کر لیتی ہوں، اپنا کھانا بنا لیتی ہوں کچن میں۔ اب میرے بچے ایسے ہو گئے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو بولتی ہوں یہ کام آپ کر دو تو وہ کرتے تھے، تو میرا ہاتھ بٹا دیتے ہیں۔ پہلے بہت زیادہ شرارتی تھے تو میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے کلام میں اللہ تعالیٰ کی برکت اتنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو نا اسی طریقے سے آسان کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بہت بڑے بڑے معجزوں میں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی آرام آرام سے ساری چیزیں، کیونکہ میں خود جو ہے یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس جو ہے نا میں کر چکی ہوں نا۔ میں آپ لوگوں سے جب ہی کہتی ہوں کہ اللہ پر بہت بھروسہ رکھا کریں۔ میں حیران ہوتی ہوں، ابھی بھی سوچتی ہوں کہ اللہ آپ کے ساتھ اتنی بڑی ہے، میں کتنی گناہ گار ہوں اللہ پاک، میں اتنی خطا کار ہوں کہ میں یقین کریں میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں نا تو میرے نا رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ مطلب میں اتنی گناہ گار ہوں، پھر بھی اللہ پاک میں نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے دیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو پھر ہم اتنے گناہ گار بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو آپ جو ہے نا آپ بھی پڑھیں، دیکھیں آپ جو بھی مجھے سن رہا ہے نا اس وقت استغفار کا ویٹ جو ہے نا استغفر اللہ، چاہے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، چاہے آپ جس لیے، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے یار کہ نا لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے لوگ بیماریوں میں، ہم تو بہت اچھے حالات میں مطلب کسی دوسروں کو دیکھو نا کہ بچے معصوم بچے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ کر سکوں ان کے لیے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں سے میری بیٹی کا جو ہے اسٹوری شیئر کری کہ اس بچے کے باپ کی جو حالت تھی وہ بہت زیادہ مطلب وہ معذور ہے، معذور آپ سوچیں کہ بچوں کے باپ معذور ہو تو پھر بچوں پہ کیا گزرتی ہے، اس کے گھر میں کیا حالات ہوں گے نا۔ اسی طریقے سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر بہتری لانے کے لیے ہم جس بھی وجہ سے پریشان ہیں نا، استغفار کی برکت سے نا اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو ختم کر دیں گے۔ تو پلیز آپ لوگ جو ہے چاہے میرے کہنے سے ہی صحیح آپ اس کو سٹارٹ کریں، پھر آپ دیکھیں آپ خود ہی جو ہے نا اس کو پڑھیں گے، اس کی تعداد کو آپ خود ہی بڑھاتے جائیں گے اور اپنی زندگی میں ایک بہتر بدلاؤ دیکھیں گے۔ میرے دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں، سب کی جو بھی پریشانیاں جو اس وقت مجھے پریشانی میں دیکھ رہے ہیں، جو بہنیں جو کپلس جو ہے اولادوں کے لیے ترس رہے ہیں، جو جن کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، اس وقت بھوکے پیاسے جن کے بچے بیٹھے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا سب پریشانیوں کو دور کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔